اندھیرا تھا، سکوت تھا، صرف اللہ کا نور تھا۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین پر ایک خلیفہ بھیجا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے انسانیت کی کہانی کا آغاز ہوا۔ مٹی اکٹھی کی گئی، خشک بھی، تر بھی، نرم بھی اور سخت بھی۔ اس سے ایک مجسمہ بنایا گیا۔ فرشتے حیرت سے دیکھتے رہے، جنات خاموش رہے۔ پھر جب اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی تو وہ مجسمہ زندہ انسان میں بدل گیا۔ اور یہ تھے اللہ کے نبی، سب سے پہلے انسان، حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ نکلا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے آدم کو علم عطا کیا، تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا۔ فرشتے حیران رہ گئے کہ یہ انسان تو ایسا علم رکھتا ہے جو ہمیں نہیں دیا گیا۔ یوں حضرت آدم کو پہلا شرف ملا، علم کا شرف۔ اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے جھک گئے، لیکن ایک نے انکار کر دیا، ابلیس۔ اس نے غرور میں کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر نے ایک مخلوق کو ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا۔ ابلیس اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے دشمنی کی قسم کھائی، میں ان سب کو بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ حضرت آدم کو جنت میں بسایا گیا۔ وہاں ہر نعمت تھی، سکون تھا، راحت تھی۔ پھر حضرت حوا ان کے ساتھ ہو گئیں، دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اللہ نے ایک آزمائش رکھی، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر وہ واقعہ ہوا۔ شیطان موقع کی تلاش میں تھا، اس نے وسوسہ ڈالا، اگر تم یہ پھل کھا لو تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے بہکایا، پہلے ہچکچاہٹ تھی، پھر کمزوری آ گئی، اور یوں وہ ممنوع پھل کھا لیا گیا۔ یہ حکم کی خلاف ورزی تھی۔ اللہ کا فرمان آیا، اترو، اب زمین تمہارا ٹھکانہ ہے، وہاں تم رہو گے، وہیں مرو گے، اور وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور یوں انسان زمین پر بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ سزا نہیں تھی، یہ مشن تھا، کیونکہ اصل کہانی تو زمین پر لکھی جانی تھی۔ جب حضرت آدم زمین پر اترے، یہ اجنبی جگہ تھی، نہ جنت جیسی روشنی، نہ وہاں کی خوشبو۔ یہاں دھوپ تھی، سردی تھی، اندھیرا تھا اور محنت تھی۔ یہی وہ زمین تھی جہاں کھیتی کرنی تھی، جہاں بیج بونے تھے، جہاں پسینہ بہانا تھا۔ یہی وہ زمین تھی جہاں ان کی اولاد پیدا ہونی تھی، جہاں سے انسانیت کا کارواں آگے بڑھنا تھا۔ حضرت آدم بہت روئے، کبھی تنہائی میں، کبھی سجدے میں، لیکن ان کا رونا مایوسی کا رونا نہیں تھا، محبت کا تھا، اللہ کے قریب ہونے کی تڑپ تھی۔ وہ بار بار دعائیں کرتے، اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعا تھی جسے اللہ نے قبول فرمایا، یعنی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا گیا۔ حضرت آدم نے زمین پر زندگی کی ابتدا کی۔ انہوں نے کھیتی باڑی کی، زمین کو جوڑا، بیج بوئے، پھل اگائے، محنت کو عزت دی۔ انہوں نے بچوں کو سکھایا کہ زمین تمہارے لیے امانت ہے، عدل کرو، نیکی کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ سبق نسل در نسل آگے بڑھنا تھا۔ حضرت آدم کے بیٹے اور بیٹی پیدا ہوئے، انہیں زندگی گزارنے کے اصول سکھائے گئے۔ ان میں سے کچھ فرما بردار تھے، کچھ نافرمان، لیکن حضرت آدم نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ اپنی اولاد کو ہمیشہ اللہ کی یاد دلاتے۔ آخری عمر میں جب حضرت آدم کے قدم کمزور ہو گئے، جب ان کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آ گئی، تب بھی وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے، اے میرے بچوں، یہ دنیا فانی ہے، اصل گھر وہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اللہ سے جڑے رہنا ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ یہ وصیت ہر انسان کے لیے تھی، یہ وصیت آج بھی زندہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان محنت کے لیے پیدا ہوا ہے، زمین آزمائش کا میدان ہے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔
اور سب سے بڑھ کر ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ ہمارا اصل گھر جنت ہے اور یہ دنیا صرف ایک راستہ ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے باپ آدم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا اس دشمن کے دھوکے میں ہیں جو شروع دن سے ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔